میں بچپن میں دیومالائی کہانیاں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا اب میں لکھنا شروع کر دوں۔ یقین کرو دیومالائی یعنی فیری ٹیلز لکھنا پاکستان کے اندر بہت کامیاب ہے، کیونکہ ہمارے پیاری قوم کو یہ نہیں پتا کہ واٹ از ریئلٹی اینڈ واٹ از فیری ٹیل۔ یہ دیومالائی کہانیاں سننے، پڑھنے اور اس کے بعد لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ They make imaginary stories and build castles in the sky۔ وہ پوئم لکھی تھی نا H.W. لانگ نے، ڈیفوڈلز، میں نے پڑھی، مجھے بہت اچھا لگا، بڑا اچھا لکھتے تھے H.W. لانگ اردو میں کیا بنے گا اس کا؟ خیر اینی بڑے مشہور پوئٹ۔ تو بنیادی بات یہ ہے and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ نقطہ اس لیے رکھ رہا ہوں ناظرین، کیونکہ میں چھوٹا سا بچہ نہیں، تھوڑا اور چھوٹا سا بچہ تھا، تب سے میں یہ کہانیاں سن رہا ہوں کہ گوادر کے اوپر ایک مائی چرخہ چلا رہی ہے، چپا چپا چرخہ چل، اور وہ چرخہ چلا رہی، ایک دن اس میں سے سونے کا سوتی دھاگا نکلے گا جس سے ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ میں سن رہا ہوں، ویسے نعوذ باللہ قسمت بدلنے والا صرف میرا رب، کب کس فقیر کو اٹھا کر کہاں بٹھا، میرے رب کا کمال۔ لوگ سمجھتے ہیں قسمت، خیر اینی قسمت انسان کے بس کی۔ پشتوں کی ایک کہاوت ہے، کل کوئی ہمیں سنا رہا تھا کہ ملے تو نصیب ملے، آج پشتوں میں ہی سنوں گا میرے مہمان سے۔ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ، رحمان بابا کی کپلیٹ ہے کہ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے عقل والے نصیب والوں کے غلام، لیکن اب یہ قدرت کا تقاضا ہے، تاہم میرے رب نے عقل کو زیادہ اہمیت دی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کامیابی کا زاویہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں مہمان کے پاس جاؤں، لوگ کہتے ہیں کامیابی کا زاویہ کیا ہے آصف بھائی؟ میرے رب نے انبیاء علیہم السلام کو کیا صرف دولت سے نوازا؟ اگر دولت وہ تحفہ ہوتا تو دولت وہ چیز ہوتی جو ان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا، علم۔ اب یہ تم کیا سمجھو گے کہ علم دولت کے اوپر غالب ہے؟ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ تمہیں آج سمجھ نہیں آئے گا۔ جس دن یہ کرپٹو کرنسیاں تمہیں کھا جائیں گی، جس دن یہ بلاک چین تمہیں نگل جائے گا، جس دن یہ ویب سائٹیں، گوگل، فیس بک، اورنگزیب ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس کی نیت اور ہے، یہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی اور کاروائیاں ڈال رہا ہے، جس دن اس کو پتہ لگ گیا کہ اس میں کیا علم کا خزانہ چھپا ہے، کیا ہی بات ہوگی۔ میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہوں گا، لیکن میں ان کے ساتھ بڑا تلخ رویہ اپناؤں گا جو کہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہیں۔ جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں، بلوچستان اکنامک فورم کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی، معذرت آج میں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، میں تھوڑی آواز بلند میں نے بات کر دی، لیکن میرے خیال آپ بھی آج بلند آواز میں ہی بات کریں گے۔ آپ نے ہمیں دیومالائی کہانی سنائی کہ گوادر یہ، گوادر وہ، گہرا ترین پورٹ یہ وہ، ملک میں ترقی ہوگی۔ معذرت، اب تو میرے خیال آپ کے ساتھ پروگرام کرتے 2 دہائیاں ہو گئیں، اب تو گوادر ایئرپورٹ بھی کھلنے والا ہے۔ کہاں ہے وہ سونے کا سوتی دھاگا بنانے والی چرخے والی مائی؟ مجھے پتہ کرنا ہے، مجھے بتایا جائے سردار شوکت پوپلزئی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آپ نے ایک بڑے مشہور شاعر کا نام لیا تو ان کی وساطت سے میں اردو میں بھی چیز عرض کر دوں کہ انہوں نے بولا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میں جب بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بیوقوفوں کے نیچے کام کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ اب ہمارے ملک میں تعلیم کی ڈگریاں کیا، ہم لوگ بھی ڈگریاں دوبارہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ فکشنل سٹوریز آپ کے سامنے آتی ہیں۔ الحمدللہ اسی گوادر پورٹ کو
ایک سینڈ کاسل میں نے اس کو دیکھا, اس کو بنتے ہوئے میں نے دیکھا, آج کمپلیٹ ہو گیا میں نے تب بھی دیکھا. لیکن حکومت وقت جو ہے کبھی فکشنل سٹوری سنانے میں کبھی پیچھے نہیں رہی. دیکھیں ہمارے جو انٹلیکچوئلس تھے یا ہمارے جو اسٹریٹجک افیئرس کے ایکسپرٹس تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ لک ٹورڈ اسٹریٹ آف ہرمز, لک ٹورڈ اسٹریٹ آف ہرمز. اب اسٹریٹ آف ہرمز سے آگے کیا ہو رہا ہے آپ کے مڈل ایسٹ آپ کے سامنے ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ میں کیا ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا آپ کے سامنے ہے, لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. آج کل کا بچہ چابہار ایئرپورٹ سی پورٹ جو ہے اس نے ریجن کو کیٹر کرنا شروع کر دیا. ہمارا گوادر جو ہے وہ مونومنٹل کھڑا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایس سی او کانفرنس میں ابھی مہینہ 2 مہینہ پہلے کتنی امپورٹنٹ کانفرنس تھی کہ اس پہ چائنا کے وزیر اعظم آئے اور دنیا میں پہلی دفعہ ہم ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پورٹ کو ہم ورچولی لانچ کرتے ہیں اس کو ایئرپورٹ کو. لا اینڈ آرڈر اب that's another issue, but ground reality is that airport was not complete at all. آپ ان کو بتائیں آج کل دیکھیں جو ملٹی میڈیا. But this week they are saying they are completing it. No, but the issue is who will come there? Planning minister will come with a special flight. There is not proper staff, there is not proper logistics. You can't say you are starting. دیکھیں میری بات تلخ ہوگی, آپ کو بری لگے گی, لیکن آپ دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ کے ریجن میں جو پورٹ پیچھے رہ جانے چاہیے تھے وہ آپ سے آگے نکل گئے. ہم لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. ہمارے خیراتی ایک شپ آتی ہے چائنا, تھینکس ٹو پیپلز ریپبلک آف چائنا, وہ اپنا کام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. کون سی کارگو آ رہی ہے, کون سی جا رہی ہے؟ 2200 ایکڑ زمین آپ نے فری زون کی دی, وہ اسٹیٹک وہیں کھڑی ہوئی ہے. گوادر میں اپنا انڈسٹریل زون ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سوال تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں تو یہ تو آپ نے گول کر دیا میری طرف. نہیں میں جرات نہیں کر سکتا ہوں پوچھنے کی, لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو بتاؤں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, گوادر کو کوئی بھی اکانومسٹ, کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کو جب آپ یہ بتائیں گے تو وہ آپ کی فیس دیکھ کے ہنسے گا پہلے, کیونکہ جس سٹی کا ہنڈرلینڈ ڈیولپ نہ ہو اور آپ پھر کہیں کہ جی گوادر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کو کیٹر کرے گا, گوادر افغانستان کو کیٹر کرے گا, گوادر سے بلوچستان کا سونا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگا. رائٹ ناؤ اٹس لائک جیسے آپ نے بچے کی بات کی کہ ابھی یہ فکشنل سٹوریز ہیں. لیٹس گیٹ آؤٹ آف دیٹ, لیٹس گیٹ آؤٹ دیٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپ کو ماننا پڑے گا. Lukma, you said it's fictional, but the point at which we started, I've heard or what I read, is when the first time we approached in the 90s Oman to develop Gwadar port. From that time, this Chabahar has come up from fiction to reality very quickly. Today, it manages tons and tons worth of cargo. It's a real picture. It's a commercial port. Is it not a commercial port? Is it not a functional port? So how come we are still fictional and they have become reality? میرا question تو آپ سے یہ ہے نا. That's my primary question. علی بھائی 4 روز پہلے میں نے اسی کے اوپر کوشش کر کے میں نے ایک میڈیا سٹیٹمنٹ ایشو کی اور اس میں پورا ڈیٹیل دیا کہ گوادر کیوں ایسا کھڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گوادر پورٹ ریئلٹی بن جائے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ہنڈرلینڈ ڈیولپ کرنا ہے, آپ کو کنیکٹیوٹی کرنی ہے. آپ آج بھی ایران سے 110 میگا واٹ بجلی لیتے ہیں, آپ کے پاس بجلی اپنی نہیں ہے. آپ پانی ڈیسیلینیشن پلانٹ کہتے ہیں کہ ہم بنا کے دیں گے, تو نہیں ہے. ابھی ہمارے اپنے بلوچستان کے گورنر نے 3 روز پہلے پریس ٹاک میں بولا کہ 2024 میں 7,000 بچے چائنا پڑھنے گئے پاکستان سے, لیکن ان میں ایک بھی بلوچستان کا بچہ نہیں ہے. تو جب آپ اس قسم کی سٹیپ مدرز کی ٹریٹمنٹ کریں, it's not a political statement. نہیں دیکھیں, you have said it now, you have, وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے اپنا جو ہے نا خود ہی پینڈورا باکس کھول دی. We gave you the Prime Minister of Pakistan who was a Baloch. It was his responsibility to do it. مطلب the Prime Minister of this country for let's say one of the longest times as a caretaker was a Baloch. I mean from a resident of Balochistan. And it was his ability to do all these things.
Why should Pakistan as a whole or other ethnic groups should listen to this? I mean, I have all the regard for Sardar Sahab, but to be very frank, this is what we did. This was his job. If he didn't do it, he should be questioned. We are still calling him and giving him medals and calling him a chief guest on different invitations. We should ask him the question, why was this demographic not addressed? नहीं तो अभी भी जो आला हैं हमारे बलूचिस्तान के फाजिल बुख्ती साहब, ये भी केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर ही हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. सो अब आप ये नहीं कह सकते हमने कोटे से ज़्यादा दिया भाई सरदार शौकत पोपलसई साहब. बुरा ना मानिएगा, अब ये कोटा मैं बोलना नहीं चाह रहा था लफ्ज़ कोटा, लेकिन अब वो ये एक अलग बात है कि कोटा और कोयटा इनका आपस में मिलता जुलता नाम है, इस वजह से हम उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं. वैसे आपका ताल्लुक भी बिला वास्ता कोयटा से भी है, तो इस वजह से मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि हमने पूरे हकूक़ दिए. आप ये नहीं कह सकते. सदर जरदारी साहब इस वक्त मुल्क के सदर हैं, वक्ती तौर के ऊपर ही इज़ ट्रैवलिंग, वरना अदरवाइज़ आपको पता है आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज वो लेकर आए. इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की मेन स्ट्रीम करने की, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू मैनी पॉलिटिकल कंपल्शंस. These shackles we cannot come out of. Unfortunately, maybe Gwadar has become second priority. Don't mind it, but the situation right now is such. आप बुरा तो नहीं मान रहे मेरी बात का? नहीं अरे भाई, There are so many political compulsions, so much going on. आपने जितने नाम लिए मेरा उनके साथ I would not like to comment. हर आदमी अपनी जो भी उसको पोजीशन मिलती है वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन जो इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस हैं बट यू कैन नॉट डिसएग्री ना. देखें, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड यू हैव टू एग्री. देखिए मुझे दैट वी गिव यू द प्राइम मिनिस्टर, वी गिव यू द इंटीरियर, वी हैव गिवन यू सो मेनी पोजीशंस. एक बात मुझे कहने दीजिएगा कि जी जी, डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ऐसा ही है ना. मैंने अगर आगे पीछे कर दिया तो आपको अब जो लोग डेमोक्रेटिक उस प्रोसेस के ओवरनाइट आसमान से आ जाएं तो मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं. अच्छा नहीं, दूसरा ये कि आप आई वांट टू इंटरप्ट यू प्लीज. वी गेव यू द मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एट वन टाइम, irrespective which political party he was from. You cannot complain that you did not get infrastructure, you do not have motorways, because we gave you a minister for communication and he took it very happily. We gave you a minister for housing. If you do not have urban development, unfortunately, you know the names of these people. I don't want to go into detail. What they delivered, not my fault. We've been giving, and you do know that many people have dual identities. That means they may reside on the border areas of Punjab and Balochistan. There too I can name, if not tens, maybe a few on the fingertips I can name for you right now. Please forgive me. I had to interrupt you there. अली भाई एक चीज़ वाज़े मैं आपको कर दूं, बहुत ज़रूरी है कि देखें, इंसान को जब आप नेशनल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखेंगे तो इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं होती. मैं नहीं जानता हूँ कि मिनिस्टर्स की कितनी पावर होती है या चीफ मिनिस्टर की कितनी पावर होती है. अगर पावर होती तो वो परफॉर्म नहीं करते. आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस जगह खड़ा होता? नॉट एट ऑल. प्रॉब्लम ये कि फर्स्ट थिंग इज द लीडर नीड टू हैव अ गुड विजन. ही मस्ट हैव अ गुड विजन. देन ही मस्ट हैव अ अकोमोडेटिंग माइंड कि जी अच्छी चीज़ को, ये नहीं कि डायरेक्टिव्स को एब्जॉर्ब करें, अच्छी चीज़ को इग्नोर करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि जी कौन आया कौन गया और किसने क्या किया. जिसने नहीं किया, हिस्ट्री विल इग्नोर देम. आई एश्योर यू दिस. वो हिस्ट्री उनको किताबों में नहीं रखेगी. And where we stand economically, please forgive me, but let me just say that the most essential time in Gwadar and CPEC's history, we gave you a president of the FPCCI also who was from Balochistan. Yes, he was. लेकिन एक मुझे बात कहने दीजिए. प्रेसिडेंट FPCCI जो बलूचिस्तान से थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बुजुर्ग बड़े भाइयों की तरह, उठना बैठना हमारा 24 घंटे होता था. लेकिन मैं उनको भी जानता था कि वो कितनी पावर थी उनके पास. आई नो इट वेरी वेल. लेट्स नॉट गेट इनटू द कंट्रोवर्सी. मैं उसको लीडर मानता हूँ, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, जिसके दिल में मुल्क का दर्द होगा, जिसके दिल में पहले टीवी पे आना, अखबारों में आना, वो लीडर नहीं है.
آج کل سوشل میڈیا پہ آنا وہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ یہ ہے جو ڈیلیور کرتا ہے. کون ڈیلیور کرتا ہے؟ ڈیلیور وہ کرتا ہے جو کور فرام دی باٹم اوپر بن کے لیڈر بنتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ کیا گوادر کے اندر سے کوئی ایمرجنگ لیڈر ہے؟ کیا بلوچستان صوبے نے وچ از 47% آف دس کنٹری کوئی ایسا لیڈر دیا کہ جس کو علاقائی جو جغرافی ہے اس پہ اس کو درد ہو اور اگر اس کی بات نہیں مانی جائے تو کہے جی میں ریزائن کر کے میں جا رہا ہوں؟ کوئی ہے ایسا لیڈر؟ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ کو ڈیلیور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کرنا ہے. آپ جب اپنے آپ کو ڈیلیور کانسٹیٹوئنسی کو کریں گے، اپنے ملک کو کریں گے. کون ڈیلیور کرتا ہے؟ قائد اعظم کی تصویر کو سلوٹ کرنا، جھنڈے کے قومی ترانے پہ کھڑا ہونا چاہیے. دس از ناٹ ایٹ آل نیشنلزم. کیا بعد میں وہ چیزیں کریں جو ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوں، جو ملک کے سسٹم کے خلاف ہو؟ مجھے معاف کیجئے گا کہ میں تنبیہ ڈیفرنٹ دے رہا ہوں. لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو گوادر. گوادر از یہاں بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں آج کل کے ماحول میں. گوادر از کور ایشو آف پاکستان رائٹ ناؤ. اگر پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ میں آگے جانا ہے، پاکستان کو جغرافیکلی کراس کرنا ہے، انٹیگریشن کرنی ہے، تو تمام لیڈرز کو یہ جو فکشنل سٹوریز ہیں اور وہ جو مارکیٹنگ ٹولز ہیں ان کو کرنا بند کر دیں. جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ جی پلاننگ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی 30 کو میں جہاز لے کے آؤں گا. آپ ریگولر فلائٹ کی بات کریں. جو پرانا گوادر ایئرپورٹ ہے اس پہ تو آپ فلائٹیں کینسل کر دیتی ہیں. ابھی نہایت افسوس کی بات ہے کہ کوئٹہ کی فلائٹس کتنی آتی پی آئی اے کے اندر، کتنی پرائیویٹ ایئر لائنز آ رہی ہیں. حقیقت میں بولوں پھر. دوسرا یہ کہ ابھی تربت میں شروع کی اینڈ پی آئی واز سیلیبریٹنگ کہ جی تربت میں. تربت وہ علاقہ ہے جو دنیا کا دوسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا ہے. تربت وہ علاقہ ہے پنجگور. آپ ذرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہیں کہ عمان سے اور مڈل ایسٹ سے کتنی ریمیٹنسز اس شہر کے نام پہ آتی ہیں. تو آپ نے اتنی اگنورنس رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے انڈرلائن کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کیا، پانی لوگوں کو نہیں دیا. پھر آپ کہتے ہیں کیسے ڈیولپ ہوگا؟ سر ایکسکیوز می، دیکھیں آپ کو کیپٹل ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے بلینز آف روپیز کا کیپٹل گوادر میں شفٹ کیا. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. گوادر میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی، کس کو فائدہ ہوا؟ ریزیڈنٹس کو فائدہ ہوا. وہاں پر آیا پیسہ آیا، لوگوں نے وہ زمینیں خریدیں جو پہلے میرے خیال سے اس زمین پہ ود آل ریسپیکٹ ٹو گوادر، وہاں پہ ایک مطلب یہ کہ چھوٹا سا پودا نہیں لگ سکتا. اس زمین کی ویلیو ہم نے سونا بنا دی. اتنا کیپٹل وہاں کے لوگوں کو دیا نا سر. کوئی نہ کوئی تو امیر ہوا ہوگا وہاں پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آگے نہیں آیا. دس از اکنامک امپاورمنٹ آف دا پیپل آف گوادر. اگر انہوں نے واپس ری انویسٹ نہیں کیا اپنے شہر کے اندر تو اس میں قصور ہمارا ہے. ابھی آپ بول رہے ہیں وہاں کے لیڈر، میں آپ کو ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا ان کے نام کہ کون کون ہیں اور کیا کیا ہیں. بہت سارے تو مجھے آپ کی صحبت میں بھی پہلے ملے تھے، ابھی پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اشارتاً. تو میرا قصور تو نہیں ہے. دیٹ منی مسٹ ہیو گون سم ویئر نا. جی ڈی اے کو پیسے دیے ہیں نا سر، لوگوں نے لا کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، فیس بھری. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ہمیں کہ فیس دی جاتی ہے، ہر چیز دی جاتی ہے. دس ناٹ آور ڈوئنگ نا، دیٹس وی میڈ آرگنائزیشنز فار دیٹ. نو ڈس ایگری اگری. علی بھائی دیکھیں، آپ فائنینشیل ٹرمز میں بات کر رہے ہیں. اکنامکس از ناٹ کہ آپ ایک پیسے کو لائیں اور ڈورمنٹ کر دیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کنونس کریں کہ گوادر کے اندر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. دیر از نو اکنامک ایکٹیویٹی ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. کس گورنمنٹ کے ادارے نے، پروونشل ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، کو وائبل اسکیم دی ہو؟ لیٹس ناٹ ٹاک آف. میں اب زیادہ بول جاؤں گا، بہت لوگوں کو تکلیف ہوگی. یہ کون آئے تھے؟ یہ کون خلائی مخلوق آئی تھی جنہوں نے گوادر میں آ کے سٹا کھیلا، پیسے بنائے لینڈ سے، اور اس کو لینڈ کو اسی جگہ پہلے ہائپرنیس کریٹ کی، 1 کروڑ کی زمین عرب میں کر دی، پھر اس کو لاکھوں میں کر دیا. یہ کس نے کیا؟ لوگ تو بیچارے پرائیویٹ پارٹیاں جو تھیں جنہوں نے یہ کیا، اب وہ کتنا انہوں نے کما لیا، وہ بڑے شہروں میں پیسے لگا رہے ہیں. چلو، اور آن اے مور کنسٹرکٹیو اینڈ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو کنکلوڈ کروں، کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں
کہ irrespective of the fact what I have said in the past, I believe کہ اب ایک چیز انیشیٹ ہو چکی ہے. We have invested billions of dollars, mind you, not billions of rupees, billions of dollars in the development of Gwadar and its connection to the rest of the country. میں کہتا ہوں let's act responsible, let's keep the momentum going. Even if there was no momentum in the past, I think it's high time we should generate some kind of momentum. وہاں پہ ایکٹیویٹی کو دوبارہ سے جنریٹ کریں. دیکھیں these real estate people, they come, they sell, they make money, they go. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ don't rely on these people for the development of any city. Always rely on industrialists and most of all on visionaries who have a plan, who have a thinking. تو آپ خود ریئلائز کرو گے کہ we will be able to move forward faster, more, I would say more with a certain direction that would be better for our country. یہاں پر میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید بھی آپ لوگوں سے گفتگو ہوتی, مہمان سے بھی گفتگو ہوتی, لیکن وقت میرے پاس چونکہ ایک ڈومین کے اندر رہ کر مجھے کرنا ہوتا ہے, اس لیے we will wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.